صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها۔ معزز علماء کرام و جملہ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت رضوان سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رقے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بارگاہ حضور شہباز دکن میں دو شعر، سونی سونی سی ہے بزم اہل سنن، اے میرے شہباز دکن چلے آئیے، سونی سونی سی ہے بزم اہل سنن، اے میرے شہباز دکن تشریف لے آئیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا لے کے مشن، اے میرے شیر دکن تشریف لے آئیے۔ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر آپ علماء اکرام کا نورانی قافلہ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پر حضور شہباز دکن علی الرحمہ کے غلاموں میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے حاضر آ گیا۔ حضور محبوب ملت حضرت علامہ محبوب رضا صاحب قبلہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ لمحات یہاں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، ورنہ میری کیا بساط کہ ان جلیل القدر علماء کرام کے درمیان کچھ عرض کر سکوں۔ آپ حضرات کی توجہ ہو تو انشاءاللہ میں کچھ دیر کے اندر حضور شہباز دکن علی الرحمہ کے تعلیمات کے حوالے سے ایک میسیج یہاں سے دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں سے لے کر کے جائیں۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ الحمدللہ۔ بآواز بلند ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک وہ اللہ کے ولی جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اس آیت کریمہ میں ولی کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے، تقوی اختیار کرنا۔ اب آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور شہباز دکن علی رحمت رضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا حضور شہباز دکن علی رحمت رضوان اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے پورے دکن کے اندر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجایا۔ زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اگر آپ حضور شہباز دکن کی خدمات کو دیکھنا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر حضور شہباز دکن کی خدمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جانشین حضور شہباز دکن کے دورے کو دیکھ لیں۔ آج ہندوستان کے چپے چپے کے اندر جانشین حضور شہباز دکن جا کے وہاں اسلام و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب جانشین شہباز دکن کا یہ عالم ہے تو شہباز دکن کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ آپ یہاں پر کرسی دیکھ رہے ہیں، ہمارا وجد و ایمان کہتا ہے، ہمارا یقین کہتا ہے اس کرسی کو خالی مت سمجھنا، یہاں حضور شہباز دکن جلوہ فرما ہے۔ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے شہباز دکن نے پوری دنیا کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کی ایسی تعریف و اشاعت فرمائی اور باطلوں کا ایسا سرکوب جواب دیا کہ آج تک کوئی باطل شکن حضور شہباز دکن کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ حضور شہباز دکن علی احمد رضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ اللہ، ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر حضور شہباز دکن علی رحمت رضوان نے مسلک اعلیٰ حضرت کی تجوید اشاعت فرمائی ہے۔ حضور شہباز دکن علی رحمت رضوان اس زمانے میں حیدرآباد دکن کے اندر تشریف لائے، وہ بھی دکن کی سرزمین جہاں پر سب سے زیادہ صلح کلیت پائی جاتی ہے نا، سب سے زیادہ صلح کلیت پائی جاتی ہے پورے دکن کی سرزمین پر۔ تنہا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر، مفتی اعظم کا یہ شعر تنہا ہو کر پوری جماعتوں کا سرکوب جواب دیتا رہا
چاہے وہ وہابیہ ہو، چاہے وہ دیا بنا ہو، چاہے وہ صلح کلی ہو، چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ صلح کلی ہو، چاہے وہ تفضیلی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، کسی بھی فرقے کا تعلق رکھنے والے ہو، ہر ایک کا حضور شہباز دکن احمد رضوان نے صد باب فرمایا۔ آپ الحمدللہ ناز کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہباز دکن کا دامن عطا فرمایا۔ کتنے لوگ شہباز دکن کے دامن سے وابستہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ شہباز دکن سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ یا تو یہاں پر شہباز دکن کے مریدین ہیں، یا تو حضور تاج الشریعہ کے مریدین ہیں، یا حضور غیاث ملت کے حضور مریدین ہیں، یہاں کئی جتنے بھی افراد موجود ہیں، اپنی قسمت میں ناز کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو شہباز دکن دیا ہے، الحمدللہ حضور شہباز دکن نے ہمیں کوئی نیا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ آج ہمیں کچھ ایسے لوگ جاہل قسم کے لوگ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں اور اہل سنت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں، یہ بریلوی عقائد و نظریات ہیں، یہ نئے عقائد ہیں، یہ چوتھا مسلک کے علاوہ پانچواں مسلک انہوں نے بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، میں آج کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے مختصر وقت میں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک غوث اعظم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہباز دکن کے ذریعے آپ کو جو حضور اعلیٰ حضرت کا مسلک ملا ہے، آپ کو حضور جو اعلیٰ حضرت کا دامن ملا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ الحمدللہ شہباز دکن نے کوئی نئی تعلیمات آپ کو نہیں دی ہے۔ شہباز دکن کی تعلیمات کیا تھی؟ درود و سلام پڑھنا ہو، یا در مزارات اولیاء پہ حاضری دینا ہو، یا اولیاء اللہ کا زندہ ہونا ہو، یا مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا ہو، یہ جتنے بھی رسومات اہل سنت ہے، معمولات اہل سنت ہے، آپ دیکھیں یہ سارے معمولات اہل سنت حضور شہباز دکن نے اپنے طرف سے نہیں دیے ہیں، بلکہ حضور شہباز دکن کو جو بھی فیض ملا ہے، ذرا توجہ میری جانب رکھیں، مختصر وقت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ حضور شہباز دکن کے آپ مرید ہیں، یا تاج الشریعہ کے مرید ہیں، تاج الشریعہ نے بھی نیا عقیدہ نہیں دیا، حضور شہباز دکن نے بھی ہمیں نیا نظریہ نہیں دیا، بلکہ جو عقیدہ حضور مفتی اعظم کا ہے وہی عقیدہ شہباز دکن نے ہمیں عطا فرمایا۔ جو عقائد و نظریہ شہباز دکن کے ہیں، جو عقائد و نظریہ تاج الشریعہ کے ہیں، وہی عقائد و نظریات حضور مفتی اعظم کے ہیں۔ جو عقائد و نظریات حضور مفتی اعظمین سرکار کے ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار اعلیٰ حضرت کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور آل رسول مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سرکار آل رسول مہروی رضی اللہ تعالیٰ کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور آل محمد اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد آپ کو سرکار حضور سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد و نظریات ملیں گے۔ جو عقائد آپ سرکار سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں پائیں گے، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور سید محمد رضی اللہ تعالیٰ میں پائیں گے۔ جو آپ سید محمد رضی اللہ تعالیٰ میں جو عقائد و نظریات پائیں گے، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور شاہ برکت اللہ علیہ احمد رضوان کے اندر پائیں گے۔ جو عقائد و نظریات سرکار شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں پائیں گے، وہی عقائد و نظریات شاہین شاہ کالپی سرکار حضور سید فضل اللہ کال پلوی علیہ احمد رضوان کے اندر پائیں گے، جن کا شہزادہ کچھ ہی دیر میں یہاں تشریف لائے گا۔ سرکار سید فضل اللہ کال پلوی علیہ احمد رضوان کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، سید محمد رضی اللہ تعالیٰ کے نظریات ہیں، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد آپ کو سرکار حضور جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں ملیں گے۔ جو عقائد و نظریات جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں ملیں گے، وہی عقائد و نظریات سرکار قاضی ضیاء الدین المعروف شیخ جیہ رضی اللہ تعالیٰ میں ملیں گے۔ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، نظریات آپ کو سرکار شیخ محمد بکاری رضی اللہ تعالیٰ میں ملیں گے۔ ان کے جو عقائد آپ کو ملیں گے، ان کے عقائد آپ کو سرکار حضور ابراہیم ارجی رضی اللہ تعالیٰ میں ملیں گے، جن کا مزار شریف سرکار سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے سامنے ہے۔ ابراہیم ارجی رضی اللہ کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور شاہین شاہ دولاباد سرکار حضور بہاؤالدین دولابادی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ملیں گے۔ جو سلسلے قادریہ کے سب سے پہلے بزرگ، سلسلے رضویہ میں قادری بزرگ سب سے پہلے سلسلے قادریہ بغداد سے لانے والے بزرگ سرکار بہاؤالدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف مہاراشٹر کی سرزمین پر دولت آباد میں ہے۔ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور سید احمد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار حضور سید محمد رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، سرکار سید حسن کے ہیں۔ سرکار سید حسن کے جو نظریات ہیں، وہی عقائد سرکار سید موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ جو عقائد و نظریات سرکار سید موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں، وہی عقائد و نظریات سرکار سید علی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ سرکار سید علی رضی اللہ عنہ کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہی عقائد و نظریات آپ کو سرکار حضور محی الدین ابو نصر رضی اللہ عنہ میں ملیں گے۔ جو عقائد و نظریات محی
الدین ابو نصر میں ملیں گے وہی عقائد و نظریات ابو صالح نصر میں ملیں گے. جو عقائد و نظریات ابو صالح رضی اللہ عنہ میں ملیں گے وہی عقائد و نظریات شہزادہ غوث اعظم سرکار حضور سید عبد الرزاق رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. جو عقائد و نظریات سرکار حضور عبد الرزاق میں ملیں گے وہی عقائد و نظریات قطب الاقطاب غوث الاقواس سرکار حضور غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. جو عقائد و نظریات سرکار غوث پاک میں ملیں گے وہی عقائد و نظریات آپ کے پیر و مرشد سرکار حضور ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی عقائد و نظریات آپ کو سرکار حضور ابو الفرح طرطوسی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. ان کے جو عقائد و نظریات آپ کو ملیں گے سرکار حضور ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی عقائد آپ کو سرکار حضور ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. ان کے جو عقائد و نظریات ہیں سرکار جنید بغدادی میں ملیں گے. جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی عقائد و نظریات سرکار حضور ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. وہی عقائد و نظریات سرکار رضی اللہ تعالیٰ سرکار شری سختی رضی اللہ عنہ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی عقائد و نظریات آپ کو سرکار حضور امام معروف کرخی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے. جو عقائد و نظریات امام معروف کرخی رضی اللہ عنہ میں ملیں گے وہی عقائد و نظریات امام علی رضا میں ملیں گے. امام علی رضا کے جو عقائد و نظریات ہیں امام موسیٰ کاظم کے رضی اللہ عنہ کے وہی عقائد و نظریات ہیں. جو عقائد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ہیں وہی عقائد سرکار حضور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے عقائد و نظریات ہیں. جو عقائد و نظریات امام جعفر صادق کے ہیں وہی عقائد و نظریات سرکار حضور امام باقر رضی اللہ عنہ کے ہیں. جو عقائد و نظریات امام باقر رضی اللہ عنہ کے ہیں وہی عقائد و نظریات امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہیں. جو عقائد و نظریات امام زین العابدین کے ہیں وہی عقائد و نظریات سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں. جو عقائد و نظریات امام حسین کے ہیں وہی عقائد مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہیں. جو عقائد و نظریات سرکار حیدر کرار کے ہیں وہی عقائد و نظریات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات و عقائد ہیں. جو عقائد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں اسی کو بریلی کے امام نے بیان فرمایا. تبھی تو میرے امام نے کہا بخدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہی آنکھیں ہو جو وہاں نہیں ہو یہاں نہیں تجھ سے در در سے سگ اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آنکھیں ہو جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. الحمدللہ ایسے ہی ہم نے شہباز دکن کا دامن نہیں تھاما ہے. الحمدللہ اگر آپ نے رشتہ شہباز دکن سے جوڑا ہے تو شہباز دکن ہمیں بریلی والے سے ملا رہے ہیں. بریلی والے ہمیں بغداد والے سے ملا رہے ہیں. بغداد والے ہمیں کربلا والوں سے ملا رہے ہیں اور کربلا والے ہمیں مدینے والے سے ملا رہے ہیں اور مدینے والے ہمیں خدا سے ملا رہے ہیں. کوئی نیا نظریہ نہیں ہے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا گیا ہے. الحمدللہ ہم زندہ ولی کے ماننے والے ہیں. ہمارے ولی بھی زندہ ہے ہمارے نبی بھی زندہ ہے. آخری واقعہ میں آپ کو یہ بتا کر کے اس کرسی کو خالی مت سمجھنا. الحمدللہ ہم نے جو عقیدہ شہباز دکن سے لیا ہے وہی عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ شہباز دکن ہم تماموں کو غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک واقعہ بعد وصال اولیاء اکرام عرس میں آتے ہیں. ایک واقعہ بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. تاریخ اولیاء کتاب کا نام نوٹ کر لے. کتاب کا نام ہے تاریخ اولیاء. ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے سب سے قدیم اولیاء میں مانے جاتے ہیں جن کا مزار شریف بہرائچ میں ہے. سرکار حضور سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا عرس مبارک قریب 1100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. الحمدللہ آپ کا انتقال ہوا کئی سال گزر گئے کئی صدیاں گزر گئی. اسی یو پی کے اندر ایک علاقہ ہے امیٹھی شریف.
वहाँ के एक बुजुर्ग थे सरकार हुजूर बंदगी मियां रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक हजाम था, वो हजाम आपके पास काम किया करता था। जब उर्स आया सैयद सालार का तो वो इजाज़त लेने के लिए आया, हुजूर हज़ारों की तादाद में सैयद सालार की बारगाह में उनके उर्स में लोग जा रहे हैं, मुझे भी इजाज़त अता फरमाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी जाना चाहते हो, तुम्हारी भी ज़िद है तो ठीक है चले जाना, लेकिन ये रोका हुजूर आप जाने के बाद बहराई शरीफ के अंदर लाल घोड़े पर एक बुजुर्ग नजर आएंगे, उनको मेरी तरफ से रोका दे देना। चुनांचे वो नाई वहां पे पहुंच गया, उसमें हाजिरी दी और जब बाहर निकला तो अचानक वो बुजुर्ग घोड़े पे सवार होकर के आए और उन्होंने उनको देखा। देखते ही उन्होंने खुद कहा ला वो रुका मुझे अता फरमा दो। उन्होंने पहचान लिया, मुरीद को परेशानी हुई, वो कहा कि मैंने भी कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने मुझसे जो है रुका मांग लिया। चुनांचे उर्स में हाजिरी दी, हाजिरी देने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद वो रुका उन्होंने उनसे लिया और एक रुका उनकी तरफ से लिया, ला करके अपने मुर्शिद बंदगी मियां रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। अता फरमाने के बाद कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, वो बुजुर्ग मुझे देखते ही पहले समझ गए, उन्होंने रुका मांग लिया, मैंने उनको रुका अता फरमा दिया, उन्होंने भी रुका दिया है, आप वो रुका ले लें, लेकिन बात समझ में नहीं है मुझे कैसे पहचाने। तो सुनो सुनो से तवज्जो से सुनना, उसे शहबाज दक्कन से मैसेज लेके जाना, इस स्टेज से कोई जो है लफाजी नहीं की जाएगी, जिम्मेदार बातें की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई नया नजरिया नहीं दिया है, हमने जो भी बात की दलाइल की रोशनी में कही है। वो बुजुर्ग कहते हैं ऐ नौजवान, ऐ मेरे तू जानना चाहता है वो कौन थे? कई सदियां गुजर गई उनको शहादत पाए हुए, लेकिन वो कोई और नहीं थे, वही सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह थे। उर्स मुबारक में कई साल हो गया, कई साल से उर्स चल रहा है, कई सदियां गुजर गई, लेकिन सरकार हुजूर सैयद सालार अपने उर्स में घोड़े पे बैठ के तशरीफ लाए। कहते हैं हुजूर चलो ये बात तो समझ में आई, लेकिन रुके में क्या लिखा था? फरमाते मैंने ये लिखा था, क्या जरूरत है उसमें इतना हंगामा करने की, इतने लोगों को दूर दूर से बुलाने की, इतनी सारी तादाद को बुलाने की, इतने सारे लोगों को जमा करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही आपका उर्स मना लिया जाता तो भी हो जाता, लेकिन हजारों की तादाद में क्यों लोगों को बुलाते हो? ऐ बुजुर्ग, ऐ अल्लाह के वली, क्यों इतनी तादाद में लोग आपकी बारगाह में दूर दूर से आते हैं, क्यों उनको रोका नहीं जाता? मैंने ये लिख के भेजा था, लेकिन आप जानते हो कि जवाब क्या मिला? तो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ने कहा बंदगी मियां तुम तो एक हजाम को नहीं रोक सके, मैं पूरी मखलूक खुदा को कैसे रोक सकता हूँ? तुम तो एक हजाम को नहीं रोक सके, मैं पूरी मखलूक खुदा को कैसे रोक सकता हूँ? पता क्या चला? बाद विसाल औलिया किराम जिंदा होते हैं, हमारा अकीदा है हुजूर शहबाज दक्कन भी अपने उर्स में आए हुए हैं, गुलामों को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ सैयद सालार नबी नहीं है, नबी के गुलामों के गुलाम है। अरे गुलामों की ये शान है, गैब की खबर भी रख रहे हैं, जिंदा भी है, सबको मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं। अरे जब वलीउल्लाह की ये शान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या शान होगी? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो?